نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وقال تعالى في مقام آخر يعلم خائنة الأعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، ساتھیو، عزیزو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی جگہ خشکی میں یا کہیں پانی میں کوئی تکلیف، مصیبت، کوئی عذاب، پریشانی آتی ہے تو اے انسان یہ تیرے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ ایک ماں اپنے بچے پہ زیادتی نہیں کرتی، ظلم نہیں کرتی، تو اللہ تو 70 ماؤں نہیں، ان گنت ماؤں سے زیادہ پیار محبت کرنے والے، بھلا اللہ کسی کو کیوں مارے؟ اللہ کسی پہ ظلم اور زیادتی کیوں کریں؟ اللہ کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں آیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والی زندگی گزارو، اگر تم شکر والی زندگی گزارو، بھلا تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، اللہ کسی پہ زیادتی کرنا نہیں چاہتے، اس سے اللہ کو تو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، بندے کی اپنی حرکتیں اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، ورنہ کسی مخلوق پر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے اللہ یہ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہو، بندہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا اے اللہ، آپ اپنی ہی مخلوق کو مار دیتے ہیں، ان کی جان نکال دیتے ہیں، اپنی ہی مخلوق کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا موسیٰ ایک مٹی کا برتن بناؤ۔ حضرت موسیٰ نے مٹی کا برتن بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ چند دن استعمال کرو۔ حضرت موسیٰ چند دن استعمال کرنے لگے۔ اب جو چیز استعمال میں آ جائے اس سے محبت اور پیار ہو جاتا ہے، اس سے انس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا برتن بنایا اور اس کے اندر دودھ ہے، لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو نیند آئی، موسیٰ نیچے گرے، مٹی کا برتن بھی نیچے گرا، ٹوٹ گیا۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ بتاؤ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ تکلیف بڑی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے برتن بنایا ٹوٹ گیا، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اے موسیٰ جب کوئی انسان مرتا ہے، جب کسی انسان کی روح نکالی جاتی ہے، مجھے تو اس سے کچھ نہیں ملتا، اس میں میرا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، فرمایا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، اس سے کوئی ایسا عمل ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا۔ بعض لوگ پھر سوچنے لگ جاتے ہیں،
سوچو ذرا کون سا گناہ ہوا. میں کہتا ہوں سوچو نہیں، انسان ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے. ہاں یہ سوچا کرو نیکی کون سی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جی رہے ہیں. کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نیکی آج ہمارے آگے آ گئی، ہمارے کام آ گئی، ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. ورنہ پانی کا عذاب ان پر آ سکتا ہے، وہ لاہور والوں پر بھی آ سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تکلیف میں کسی کو بھی مبتلا کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیم بنائے ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، اگر پلاننگ کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. یہ ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے کام خراب ہو گیا. یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آتا ہے ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر پورے ملک کو ہی ڈیم بنا دیا جائے، پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا. میں نے پہلے عرض کیا ایک غلطی ہو تو بتلائیں. ہم جس کام میں بھی گہرائی میں جائیں اس کی کھود کریت کریں، اللہ کی قسم وہ غلطی ہی غلطی ہے. ہم نماز کو لے لیں، نماز کے اندر بھی ہماری بے شمار کوتاہیاں ہیں، سستی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہے، جیسے ہونی چاہیے ایسے نہیں ہیں. قرآن کی تلاوت کو لے لیں، کافی عرصہ قرآن کھول کر نہیں دیکھتے. ہم جس مرضی چیز کو لیں ہم ان چیزوں میں گناہوں میں مبتلا ہیں. جیسا ہونا چاہیے تو ہو نہیں رہا، پھر بھی ہم سوچ میں پڑ جائیں نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، نہ جانے کون سا گناہ نہیں، یوں کہا کریں نہ جانے کون سی نیکی ہو گئی ہے کہ رب نے ہمیں ابھی تک رکھا ہوا ہے. ورنہ رب کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. رب کی طاقت جیسے پہلے تھی اب بھی ایسے ہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے تھوڑے تھوڑے جھٹکے لگتے ہیں، کبھی کسی شہر میں ہو گیا، کبھی کسی ملک میں ہو گیا. اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ نعمت دے، توجہ ذرا، جو اللہ نعمت دیتا ہے جب بندہ اس نعمت کا خیال نہ کرے تو وہ نعمت آہستہ آہستہ چھننا شروع ہو جاتی ہے. یہ آنکھ امانت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ امانت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے آنکھ امانت ہے. جب اس آنکھ سے صحیح نہیں دیکھیں گے بھئی یہ بددیانتی ہو رہی ہے، اور جب بددیانتی ہو تو بتاؤ پھر وہ چیز باقی رہے گی یا چلی جائے گی؟ آپ نے موٹر سائیکل لی کرائے پر، گاڑی لی کرائے پر، آپ کو دی ہے چلانے کے لیے، آپ اس پہ رنگ چینج کر دیں، انجن چینج کر دیں، اندر کی سیٹیں چینج کر دیں، بتائیں جرم ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہمارا جسم اللہ کی طرف سے امانت، اس آنکھ کا استعمال غلط ہوگا جرم. اور جہاں پر بھی جرائم ہو وہاں پہ معاشرہ برقرار نہیں رہتا، وہاں پہ رب کا عذاب آتا ہے، وہاں پہ اللہ کی طرف سے جھاڑو پھرتا ہے، پھر بچتا کوئی نہیں ہے. میرے دوستو اگر ہم بے حیائی کو دیکھیں تو جو بے حیائی حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج اس سے بھی زیادہ ہے، آج اس سے کم نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بے حیائی تھی، مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. بولو آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آواز نہیں آئی. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس حد تک بے حیائی پہنچ چکی ہے. آج عورت عورت کے ساتھ بے حیائی کرتی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک انسانیت گر چکی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کرنے لگ گئی. ایسے گھٹیا ترین گندے ترین لوگ جانوروں کے ساتھ بھی باز نہ آئے. اور اب تو محترم رشتے بھی محترم نہ رہے، اب تو محترم رشتے بھی ان کی عزتیں برقرار نہ رہی. اب تو ماؤں کے ساتھ منہ کالے ہو رہے ہیں، اب تو ساس کے ساتھ، خالہ کے ساتھ. یہ سارے واقعات میں کہیں اور کے نہیں غازی آباد کے سنا رہا ہوں. اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں. میرے دوستو پھر رب کا عذاب نہیں آئے گا تو اور جبرائیل رحمت لے کے اترے گا، وہاں پہ رب کا عذاب آئے گا. مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا ہوں گے. پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. کوئی ایسی نیکی ہوگی، ورنہ گناہ تو ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے بچت ہو رہی ہے. آنکھ اللہ نے دی ہے، غلط دیکھ رہے ہیں، خیانت، بددیانتی. کان اللہ نے دیے، غلط سن رہے ہیں، ناچ گانا، میوزک، بددیانتی. اللہ نے دل دماغ دیا ہے، گندے خیالات دل میں لا رہے ہیں. رات کو سوتے ہوئے گندے خیالات، دن میں بھی گندے خیالات.
ہر وقت گندے خیالات میں دن گزرتا ہے. اللہ نے زبان دی ہے, زبان کو حرام کا چسکا لگ گیا ہے, جب حرام کا چسکا لگ گیا تو عذاب بھی آئے گا. حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سود کا عادی بن جائے اس علاقے میں عذاب آ کے رہتا ہے. یہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. ہم سود کھائیں, ظلم زیادتی کریں, ایک دوسرے کے حق کو دبائیں, وہ معاشرہ, کوئی سا بھی معاشرہ, وہ ظلم کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا. تو اس لیے میرے دوستو, ہم ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ تھوڑی تھوڑی تکلیف بھیج کے انسان کو ہلاتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ کی بینائی کم ہوئی, اس کا مطلب اللہ نے ایک چیز لے لی, اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے, اللہ نے دوسری چیز لے لی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانوں کی سماعت کمزور پڑ گئی, اللہ نے یہ بھی لے لی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقت نہیں رہی, چال میں لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے, اللہ نے یہ بھی لے لیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدہ کام کرنا چھوڑ گیا, اللہ نے وہ صحت کی نعمت بھی لے لی. اللہ تھوڑی 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 کر کے لیتے رہتے ہیں. جب بندہ باز نہیں آتا پھر اللہ اس بندے کو ہی موت دے کر گویا ساری نعمتیں اللہ واپس لے لیتے ہیں, پھر بھی باز نہیں آتا. پھر اللہ اس علاقے میں عذاب کو بھیجتے ہیں اور پھر سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم اگر کہیں کہ ہمارے اس علاقے میں لاہور میں پانی کا سیلاب نہیں آ سکتا, بعض بڑے پرامن ہوئے پڑے ہیں, یاد رکھنا ہر جگہ پہ عذاب ایک ہی نہیں آتا. زلزلے کا عذاب تو آ سکتا ہے. اگر پانی گاؤں دیہات میں تباہی مچاتا ہے تو زلزلہ شہر میں تباہی مچاتا ہے. ہمیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے, ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کسی بھی وقت پکڑ آ سکتی ہے, کسی بھی وقت گناہ کرتے ہوئے عین گناہ کے موقع پر پکڑ آ گئی تو کیا بنے گا. ایک آدمی صاف اور نیلا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے بیچ میں جا کے, خانہ کعبہ کے بیچ میں جا کے مرد اور عورت نے زنا کیا. اللہ کی پکڑ وہیں پہ آئی, وہیں پہ پکڑ آئی, دونوں کو پتھر کا بنا دیا. ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہے, طواف کرتے کرتے غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے, زور سے تھپڑ پڑا. شرم نہیں آتی, یہاں آ کر بھی کسی اور کو دیکھتا ہے. تو کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ فوری بھی آ جاتی ہے. ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبت, تکلیف, بیماری بھیج کے اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. ارے گناہوں سے بچ جاؤ. کب تک ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے؟ اللہ تو پھر بھی غفور الرحیم, اللہ پھر بھی رحم کرتا ہے کہ فوری نہیں پکڑتا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ہم انسان کے جرم پر فوری پکڑنا چاہیں تو زمین پہ ایک انسان بھی باقی نہ رہے. کون سا انسان ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہے. یہ اشرف المخلوقات ہو کر یہ گناہ کرتے ہیں, یہ اشرف المخلوقات ہیں. ارے دوسری مخلوق اشرف المخلوقات نہیں ہے, وہ پھر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ پھر بھی رب کے حکم کو رب کے حکموں کو چھوڑتے نہیں ہیں. جس کام پہ رب نے لگایا ہوا ہے وہ اس کام پہ کر رہے کام. سورج کو اللہ نے جس کام پہ لگایا, چاند ستاروں کو اللہ نے جس کام پہ لگایا وہ کر رہے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے حکموں کی تابعداری کر رہی ہے. انسان تو وہی کا پابند تھا, تجھے تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا تھا, تو رب سے غافل ہو گیا. تو اس لیے آج اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے, اجتماعی طور پر کہ ہم ہر گناہوں سے معافی مانگیں, توبہ کریں. ان حالات میں بھی ہم باز نہ آئیں. ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہوئے یاد رکھنا, عبادت کا چھوڑ دینا, نماز کا چھوڑ دینا, دوسری جو حقوق اللہ ہیں ان کو چھوڑ دینا بھی جرم ہے. لیکن کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو, کسی کا حق دبایا جائے, کسی کے ساتھ فراڈ کیا جائے, کسی پر ظلم کیا جائے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. جہاں پہ ظلم ہو, جرائم ہو, وہاں پہ معاشرہ برقرار نہیں رہتا. بعض لوگ ابھی بھی باز نہیں آ رہے, وہ ان چیزوں میں مبتلا ہیں, کاروبار کے اندر فراڈ کرنے میں مبتلا. ان حالات میں چیزوں کے ریٹ ڈبل کر دیے جائیں,
ان حالات میں چیز 2 نمبر کر کے بیچ دی جائے، حالات خراب نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہم چاہیں کہ ابھی بھی حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ ہر شخص معاشی طور پہ خصوصاً ملک کے پاکستان میں پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی کورونا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، پھر دوسرے اس میں مبتلا ہو گئے، بہت سے لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم ترقی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ہم نے رب کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے رب کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم تنزلی اور پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی واضح طور پہ آیت موجود ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو شخص میرے دین سے دوری اختیار کرتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ روزی تنگ اسی طرح ہوگی، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی پریشانی، کبھی مہنگائی کا عذاب، کبھی مختلف قسم کے عذابات، کبھی کسی چیز میں ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس لگا دیا گیا۔ جب ہم زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے تو ہم سے زبردستی ٹیکس ہی لیا جائے گا، ورنہ یہ ٹیکس مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ شریعت کہتی ہے ٹیکس کافروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ تھی۔ مسلمانوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا مسلمانوں نے بند کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ جب مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑا، عذاب کے طور پہ ان پہ ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں دیتے ثواب تو ملتا، اب ٹیکس دینے پر کتنا صدقے کا ثواب مل رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، مصیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ذرا ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہمارے سے کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم اپنی کوتاہی کی معافی مانگیں، ہم اس کی توبہ کریں۔ ہم کہیں قرآن سے دور ہو رہے ہیں، دوری کی وجہ سے تو ہماری روزی تنگ نہیں ہو رہی، ہم اس پر بھی غور کریں۔ روزی تنگ ہونے کی ایک اور بنیادی وجہ بے حیائی ہے۔ کہیں بے حیائی میں ہمارا آج کا نوجوان بہن بیٹی مبتلا تو نہیں ہے؟ ایک وقت تھا کہ جس وقت بے حیائی کرنا بڑا مشکل تھا، اور آج مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ رہی گئی کسر ساری کی ساری موبائل نے نکال دی، اب بے حیائی کرنا مشکل ہی کوئی نہیں، اس پہ آسان ہو چکا۔ پہلے تار والے ٹیلی فون ہوتے تھے، ٹیلی فون کرنا پھر بھی کچھ مشکل ہوتا تھا، سب کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب بغیر تار والے موبائل جہاں مرضی لے جاؤ۔ پہلے تو صرف آواز آتی تھی، اب ویڈیو بھی دیکھ لو۔ پہلے پھر بھی مہنگا ہوتا تھا، آج بے حیائی کے راستوں کو سستا سے سستا کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز مہنگی اور موبائل کے پیکج سستے کر دیے گئے ہیں۔ آپ پورا مہینہ کال کرتے رہیں، فون پہ بات کرتے رہیں، اتنا زیادہ بل بھی نہیں بنے گا۔ یہ ساری سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت مسلمان کو اس چیز میں مبتلا کر دیا گیا۔ کافر اس چیز کو سمجھتا ہے مسلمان کو شکست دینی ہے، اس کے ایمان کو کمزور کر دو، مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا یہ شکست کھا جائے گا۔ ورنہ مسلمان اگر واقعی مسلمان بن جاتا، اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے، مسلمان کے پاس کوئی سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایٹم بم نہیں ہوتا تھا، افرادی قوت نہیں تھی، وسائل کی قوت نہیں تھی، اس کے باوجود مسلمان کا ڈنکا بجتا تھا۔ آج مسلمان تنزلی کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے عملوں کی وجہ سے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مار نہیں کھا رہا، یہ اس وجہ سے مار نہیں کھا رہا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان اس وجہ سے مار کھا رہے کہ یہ صحیح طرح مسلمان نہیں ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اس کو بتلانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ چال ڈھال سے نہیں لگتا، اٹھک بیٹھک سے نہیں لگتا، یہ تجارت سے نہیں لگتا، آپس کے معاملات سے نہیں لگتا، کوئی چیز تو مسلمانوں والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہی اس کی تنزلی کی وجہ ہے، اس کے نیچے جانے کی وجہ یہی ہے۔ تو آج ہم اجتماعی طور پہ ذرا سوچیں کہ ہم کیسے اوپر کی طرف کو آئیں، ترقی کی طرف کو آئیں، تنزلی سے نکل کے، پریشانیوں سے نکل کے۔ سوچیں ذرا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کاروبار میں ڈاؤن ہوں، ہم فوراً سوچتے ہیں یار سوچو ذرا کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، مشورے کرتے ہیں۔ ہم ذرا اس بارے میں سوچیں۔ اصل وجہ یہ ہے
کہ ہم بے دینی کو نقصان سمجھتے ہی کوئی نہیں ہیں. ہم 5 روپے کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں. ہم پرافٹ نہیں، ہم لاس میں جا رہے ہیں. 1 روپے کا نقصان، 2 روپے کا نقصان. تاجر 1-2 روپے کے نقصان کو نقصان سمجھتا ہے. ہم دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی دنیا کی مال و دولتیں ساری ضائع ہو گئی. ہم نے کبھی سوچا اس طرف کہ ہم دین سے دوری کو نقصان کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی ترقی عطا فرمائی ہے، فلاں نوکری مل گئی، فلاں عہدے پہ پہنچ گیا اور اس کی یہ تنخواہ لگ گئی، یہ سہولیات مل گئی، میڈیکل فری، فلاں چیز فری، بڑی ترقی پہ پہنچ گیا، ساری چیزوں میں کامیاب ہو گیا، یوں کر لیا اس نے، فلاں کر لیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. حضرت کہنے لگے کہ تم اس کے بے دین ہونے کو تھوڑا سمجھتے ہو؟ دنیا کی چیزیں ملی تو بڑا چھڑا کے منہ پھلا کے بتلاتے ہو. دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے. یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم دین کے نقصان کو نقصان کیوں نہیں سمجھتے. ہم دین کے نقصان کو نقصان سمجھے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بے دین ہو گیا ہے، ہمارا بچہ اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اب یہ نشے پہ لگ گیا ہے، اب یہ بے حیائی پہ لگ گیا ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ ہم اپنی نسلوں کو خود برباد کر رہے ہیں. اپنی نسلوں کا خیال کریں، ہم اپنے بچوں کے قاتل نہ بنیں، ہم اپنے بچوں کے قاتل نہ بنیں، بچوں کے مستقبل کو بنائیں. بچوں کا بہترین مستقبل آخرت کا ہے. ہم تنگ نظر نہ بنے کہ صرف دنیا کی حد تک سوچیں، ہم صرف دنیا کی حد تک نہ سوچیں. ہم تنگ نظر نہیں ہیں، تنگ نظر کافر ہے. مسلمان وسیع النظر ہے، اس کی نظر دنیا سے آگے قبر تک بھی جاتی ہے. ارے کیا مرنا نہیں ہے؟ ابھی بھی مرنے کو بھولے ہوئے ہیں. سیلاب زدگان کے لیے جانے والے مال کو راستے میں لوٹ لیا گیا. ارے تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ گن پوائنٹ پہ اس کا سارا مال لے لیا گیا. جو سیلاب زدگان میں کچھ رہے بچے کچے لوگ، ان کے گھروں میں جا کر چور چکاری شروع کر دی. جن دکانوں پہ جا کر وہ مال خریدتے ہیں انہیں مہنگا دینا شروع کر دیا. میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو بھی کھودے کردے تہ میں جائیں، اللہ کی قسم بے دینی نظر آتی ہے. بس اجتماعی طور پہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے، گناہوں سے پاک اور نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا